آپ ملحد ہیں؟ ہاں جی، ایتھیسٹ، فری پہلے تھنکر کہنا سب. ہوتا ہے، ویسے ہی میں نے سلام کر دیا یار. چلو واپس لے لیجئے، کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں، ہم واپس نہیں لیتے کوئی بات. چلو ٹھیک. اللہ کرے کہ انشاءاللہ آپ مسلمان ہو جائیں تاکہ وہ سلام بھی سامد قائم رہے انشاءاللہ. اچھا. نہیں، میں نے آپ کے آنے سے پہلے میں نے کچھ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، تو کافی اچھا لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے آپ سے سوال پوچھتے ہیں. آپ نے تو سب سن چکے ہیں اسلام کے بارے میں، جتنی باتیں لوگ کرتے ہیں. اچھا میرا سوال جو ہے آپ کچھ الگ آپ سے ہے. میں پوچھیں. آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں جو قرآن میں، کیونکہ آپ تو قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، جن باتوں کو ہم بچکانا سمجھتے ہیں، جو بچوں والی باتیں جو ہیں وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیں. قرآن میں ہی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ جب جی یہودیوں کو مصر سے لے کے جا رہے تھے تو جی. راستے میں انہیں کھانے کے لیے جنت سے مانا دیا جا رہا تھا. منا و سلوى، بالکل. ہاں ہاں جی. تو وہ بالکل جو یہودی تھے انہیں وہ کھانا پسند نہیں آیا، تو وہ موسیٰ صاحب کو بولتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ ہمیں یہ دنیاوی کھانا، اچھا کھانا ملے. تو بالکل موسیٰ صاحب ان سے ناراض ہو گئے. تو بالکل. یہ ان باتوں کو ہم بچکانا سمجھتے ہیں، ان باتیں یہ پڑھ کے ہمیں اچھا ہنسی آتی ہے. تو اچھا. کیا آپ کو کسی ایڈلٹ موڈ میں ان باتوں کو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل. اب آپ یہ دیکھیں، جب قرآن میں قصص آتے ہیں تو ان میں ایک فائدہ ہوتا ہے انسانی طور پہ. ٹھیک ہے. انسان کئی دفعہ جب مشکلات میں جاتا ہے تو وہ مشکل حل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ بس یہ مشکل حل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جب مشکل حل ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ انسان اتنا سپوائلڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کمپلین کرتا ہے. مطلب آپ کے بچے ہیں عبدالشکور بھائی؟ جی میرے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں. میرے خیال ٹھیک آپ ہے، سے آپ کی کوئی 38 بات سال نہیں، کی بیٹی ہے میری ایک. ماشاء اللہ. تو یہ تو آپ کی جو بیٹی ہے، جب آپ اس بیٹی کو جب چھوٹی تھی، جب وہ کوئی کھانے پہ اعتراض کرتی تو آپ بھی انہیں کہتے ہوں گے کہ دیکھو شکر کرو کہ تمہارے پاس کھانا ہے. 200 لوگ ملک میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے ایسی بات ان کو کی تھی؟ اکثر ان کھانے میں وہ بڑے اپنے ان دکھی کے تھے. اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ایسی باتیں ان سے ہاں کرنی پڑتی تھی. وہ اسی لیے ہم بچکانا، ہاں، اب اسی لیے ہم لائن ان پہ کو آئے نا. بچکانا. دیکھیں، ہاں بالکل، ہوتے تھا. بات سنیں. اب آپ نے یہ باتیں جو اپنی بچی کو کی تھی تو آپ تو بڑے ہیں نا، آپ تو اسے سکھانا چاہتے تھے نا. آپ تو بچے نہیں ہیں نا. آپ کی بات تو آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں. اللہ ہماری جو بچکانی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں بات. اب یہ تو بچے کے اگزامپل تھا نا. ابھی امریکہ میں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو اگر وائی فائی نہ ملے تو وہ خودکشی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اگر ان کا انٹرنیٹ تیز نہ ہو. تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہیں انٹرنیٹ کی اتنی فکر ہے، لوگ دنیا میں مر رہے ہیں. تو وہ بھی اب دیکھو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اللہ نے انہیں گھر دیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی بم نہیں گر رہا یوکرین کی طرح، یا اور کشمیر اور طرح ظلم نہیں ہو رہا. شکر نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھے یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں میں ڈپریشن میں ہوں. کیوں ڈپریشن میں ہوں؟ وہی میرا چیز کیک نہیں کھا سکتا آج کل، میری شوگر کا یہ مسئلہ ہے. تو وہی ڈپریشن میں جانے کی بات ہے. شکر کرو زندہ ہو، شکر کرو اور صحت مند ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو آپ کو ملے اس پہ شکر کیا کرو. ہاں، یہ تو ایک بڑی ضروری بات ہے. آج کل پی ایچ ڈی تھیسس لکھی جاتی ہیں اس بات پہ ہماری یونیورسٹیز پہ کہ فرسٹ ورلڈ پرابلمز کسے کہا جاتا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں عبدالشکور بھائی؟ فرسٹ ورلڈ پرابلمس. ہاں سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ واٹس دا فرسٹ ورلڈ پرابلم؟ میرے لیے تو ہر پرابلم فرسٹ ورلڈ ہے. میں تو ہر نہیں پرابلم ہر فرسٹ ہر ورلڈ سے. نہیں آپ سمجھے نہیں. پھر کوئی بات نہیں، گھر جا کے ذرا سے ریسرچ کریں. ہر مسئلہ فرسٹ ورلڈ پرابلم نہیں ہوتا. فرسٹ ورلڈ پرابلم اسے کہا جاتا ہے جو بیسک نیسیسٹیز کی پرابلمز نہ ہو. جدھر کہیں پانی پینے کا نہ ہو تو یہ فرسٹ ورلڈ پرابلم نہیں ہوتی. جدھر جنگ ہو رہی ہو اور بم گر رہے ہیں تو اس کو فرسٹ ورلڈ پرابلم نہیں کہا جاتا. ڈیفینیشن کے مطابق فرسٹ ورلڈ پرابلم اسے کہا جاتا ہے جب انسان کا جو بیسک نیسیسٹی ساری ہوں لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں ہو. ہاں؟ تو اس پہ پی ایچ ڈی لیول تھیسس بچکانی باتیں نہیں ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ آپ کی عقل کی کمی ہوگی.
لیکن قرآن کے ہر ایک لفظ پہ تفسیر لکھی جاتی ہے، ہر قرآن کے لفظ پہ کتابیں، لا تحزن پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے. مطلب دیکھیں سوچیں، حدیث کے الفاظ سے آیا ہے، لیکن خیر مطلب ایک ایک بات پہ اتنی تفسیر کتابیں آپ نے دیکھ بھی پڑھی ہیں؟ میں نے پڑھی تفسیر. میں نے اچھا کون سی پڑھی ہے؟ میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی. عبد الشکور بھائی پوری کتابیں پڑھی ہیں تفسیر کی؟ تفسیر کی پوری کتاب نہیں پڑھی، پوری نہیں ہے. پوری تو نہیں پڑھی حضرت، پوری نہیں پڑھی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، اتنا وقت نہیں آپ کی زندگی میں نہیں ہے کہ آپ پوری پڑھ سکیں. عربی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی عربی. یہی ہے کہ جب عربی نہیں پڑھی تو آپ نے تبری کیسے پڑھی ہے؟ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ ایک بتائیں. سن لیجیے کہ کچھ جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس قرآن کی آیتوں میں جیسے قرآن.com ہے، اس میں آپ کو، اس میں آپ کلک کریں تو اس میں آپ کو تفسیر مل جاتی ہے، وہ چوز کر سکتے ہیں کہ نہیں حضرت، آپ تفسیر اور ترجمے میں فرق نہیں کر سکتے، وہ ترجمے ہوتے ہیں، تفسیر نہیں ہوتی. بالکل ہے. تو مجھے تو عربی نہیں آتی نا، تو پھر تو میرے لیے تو عربی نہیں آتی تو پہلے تو حضرت عبد الشکور بھائی میرے پیارے دوست، ابو پہلے سیکھیں کہ تفسیر کسے کہا جاتا ہے اور ترجمہ کسے کہا جاتا ہے. نہیں، ترجمہ تو یہی مسئلہ آتا ہے نا، ٹرانسلیشن کو ترجمہ کہتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو ترجمے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تفسیر کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے کہا میں نے سب پڑھ چکا ہوں. لیکن آپ نہیں پڑھ چکے. ابن عادل کاللباب فی علوم الکتاب آپ نے نہیں پڑھی، قرطبی آپ نے نہیں پڑھی، طبری آپ نے نہیں پڑھی، شاید ابن کثیر کہیں پڑھ لی ہو لیکن وہ بھی صحیح طرح سمجھے نہیں ہیں. اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو ہر ایک آیت کی حکمت پہ، اس کے فوائد پہ پورے باب لکھے جاتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس بچکانہ مثال آپ نے دی ہے اس پہ پی ایچ ڈی تھیسس یہاں لکھی جاتی ہے امریکہ میں. تو آپ کی عقل میں اگر اس کے فوائد نہیں بیٹھے تو قرآن میں تو کوئی بچکانی باتیں نہیں ہے. قرآن خوب بلیغ کتاب ہے، پڑھیں. دیکھیں آپ کو میں آپ اسلامک اویکننگ کے حوالے سے ان کے توسل کی شروع، میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اسپیشل. فرمائیے. ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل ہمارا جو ہے مسجد رباط کا، ہماری مسجد کا، اس میں عربی زبان کی کلاس پلے لسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ مفت میں، کوئی پیسے شیسے کا مسئلہ نہیں ہے. میں دیکھیں، میں نہ مسجد سے پیسے لیتا ہوں، نہ میں او ایم ایف سے پیسے لیتا ہوں. میں اپنی نوکری کرتا ہوں، اپنا رزق خود کماتا ہوں الحمدللہ. دین کا کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو اس پہ آپ خود پہ جا کے پہلے وہ عربی کی زبان سیکھیں، ٹھیک ہے، گرامر، نحو، صرف. کیونکہ قرآن پہ اعتراض اٹھانے سے پہلے جب آپ قرآن سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات بچکانی لگتی ہے نا. میں اگر کہوں کہ شیکسپیئر کو پتہ نہیں تھا کہ ہیملیٹ کیا لکھا ہے، اور آپ کہیں اچھا آپ انگلش جانتے ہیں، میں انگلش نہیں جانتا، تو آپ بھی مجھ پہ ہنسیں گے، یار یہ کیا بیوقوف بندہ ہے. مثالاً آپ، میں پشتو بولتا ہوں نا، آپ میرے پاس آئے، آپ مجھے کہیں کہ یہ عبد الرحمن بابا اور حمزہ بابا، یہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا. میں کہوں گا ان کی شعر تو ایسے ہے، آپ کیا مجھے پشتو نہیں آتی؟ میں کہ پشتو نہیں آتی تو آپ عبد الرحمن بابا کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، عربی نہیں سمجھتے. اگر آپ کی یہ فیلڈ ہے کہ آپ اسلام اور الحاد کے بارے میں سمجھ آتے ہیں تو پہلے عربی سیکھیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس میں سکھانے کے لیے تیار ہوں. پلے لسٹ آپ دیکھیں، نحو دیکھیں، پھر ایک ایک آیت میں بلاغت کیا ہے، اس کے سبب نزول کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے، آپ کو سمجھ آئے گی. شیخ صاحب 90% لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، وہ عربی نہیں سمجھتے، وہ بھی ترجمے سے ہی پڑھتے ہیں. بالکل، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی طرح وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ جا کے علماء سے پوچھتے ہیں، پھر علماء بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور وہ الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ پھر قرآن کا احترام کرتے ہیں، وہ اس کے فوائد سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آپ کسی مفسر کے ساتھ بیٹھیں جو قرآن کا مفسر ہو، صحیح قرآن حدیث صحیح پہ، اور پھر آپ عربی نہ سیکھیں. میں تو اس لیے آپ کو آفر کر رہا تھا کہ آپ پھر علماء کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، خود سے سمجھنا چاہتے ہیں نا. لیکن اگر آپ خود سے، آپ اتنا ٹائم نہیں لگانا چاہتے، ٹھیک ہے، مت لگائیں، کوئی بات نہیں. ہر ایک مسلمان پہ یہ فرض نہیں ہے کہ اتنا لگائے، لیکن پھر عالم کے پاس جائیں، بیٹھیں، پوچھیں یہ تفسیر ہے، اس کے اسباب النزول کیا ہیں، کدھر نازل ہوئی ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، تاکہ آپ کی دماغ میں پھر بات بیٹھے. خود سے کوئی، اب دیکھیں، آپ گئے قرآن.com پہ صرف ترجمہ پڑھ کے آپ پھر اپنی سے بچکانی بات ہے. یہ تو ایسی بات ہے میں ناسا کی ویب سائٹ پہ جاؤں اور ان کی تصویر دیکھوں، یہ تو بڑی بچکانی تصویر ہے، اسے تو بہتر میں اپنے کیمرے سے لے سکتا ہوں. یہ نہیں سمجھتا کہ ہبل ٹیلیسکوپ کیا چیز ہے. اور یہ آپ دوسری طرف کیوں نہیں دیکھیے، جب میں نے بات کی، آپ نے شیخ صاحب ایک سیکنڈ، ابھی جب میں نے اس آیت کی بات کی تو آپ نے جو ایڈلٹ یہودی ہیں ان کو بچوں میں تبدیل کر دیا، تو پھر
نہیں 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 نہیں، ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. تو یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ نا بچوں کی میں آپ کو پہلے مثال اس لیے دی تھی تاکہ آپ سمجھ سکیں. آپ تو اڈلٹ ہیں، آپ کی بات تو بچکانی نہیں ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہی بات سنائی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو جو فرسٹ ورلڈ پرابلمز کی پی ایچ ڈی تھیسس کی بات کی تھی، وہ تو ساری اڈلٹس کی بات ہیں، بچوں کی بات نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو وائی فائی پہ ڈپریشن ہو جاتے ہیں، تو بچوں کی بات نہیں ہے، اڈلٹس کی بات ہے. کسی کا نہیں بچوں آج کل میں- امریکہ میں دیکھیں میں آپ کو بات سنیں نا، امریکہ میں میرا سیل فون ہے نا، ادھر امریکہ میں اب ریسرچ ہوئی ہے کہ جب کسی کے امریکہ میں سیل فون نہ کام کرے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے کہ کھانا ہے، گھر ہے، ہر چیز ہے، سیل فون بھی ہے، فون بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسمارٹ فون نہ ہے تو ڈپریشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بنی اسرائیل کی جو مثال ہے، یہ سائیکولوجیکلی پڑھی جاتی ہے آج کل. ٹھیک ہے کہ کیسے جب ان کو رزق مل بھی گیا، جب اللہ نے جنت سے بھی دی، پھر بھی ناشکر تھے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے تھے. تو نہیں یہ جو نہیں شیخ صاحب، ناشکری اور نان سیٹسفیکشن کی بات نہیں ہے. یہ تو جنت کا کھانا جو ہے جی بالکل دنیاوی کھانے سے بھی نہیں اچھا. بالکل گاڑ تو اپنے وہی کچن سے انہوں سامان بھیج رہا ہے، وہ اس تو کا کوئی سواد تو ہی نہیں ہے. تو تو وہی تو آپ تو اسی حکمت پہ آپ نہیں سمجھ رہے نا. دیکھیں بالکل نہیں سمجھ جب رہے کسی کے جسے ہاں جسے تو جسے آپ ٹھیک ہے تو جس میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا، بات شیخ صاحب سمجھیں. جسے میں جسے جسے جس چیز کو آپ حکمت کہتے ہیں، ہم ہاں ملحد لوگ اس کو اگنورینس کہتے ہیں. اچھا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب کسی کے پاس دنیا میں بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوں لیکن پھر بھی وہ بری چیزوں کی طرف جائے، بڑی اس سے بہتر چیزیں ہوں، تو اس پہ جب پوری ریسرچ لکھی جاتی ہے تو اس کو آپ اگنورنس کہتے ہیں یا اس کو آپ سائیکالوجی کہتے ہیں. نہیں اگر 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 کوئی ہاں چیز ہاں اب اگر اگر ہاں اگر کوئی جی چیز بالکل. اچھی ہے تو ہاں اس کو اب اچھا ہونا مثالاً چاہیے. اب ڈپریشن کا پرابلم جو ہوتا ہے، جس پہ پی ایچ ڈی تھیسس پوری یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، تو اس میں جب کہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس گھر بھی ہے، اچھی گاڑی بھی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس مجھے سائیکل کی بھی ضرورت ہے مثالاً. تو اب اسے سائیکولوجیکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہاں ایڈکشن، ہورڈنگ، آپ ہورڈنگ سمجھتے ہیں کسے ہاں کہتا ہے؟ بالکل، میں ہاں جانتا ہوں، میں ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہاں ہولڈر ہیں. ہاں تو ہورڈر کیا ہوتا ہے؟ بس اب چیزیں گھر میں رکھتے ہیں جن کی ہاں ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو گار بھی اٹھا کے گھر ہاں میں لے آتے ہیں، تو اس میں اب چھوڑتے نہیں اسے. ہارڈنگ میں دیکھیں ابھی ایک جاپانیز عورت ہے، اس نے ہاؤس آرگنائزیشن پہ تھیسس لکھی ہیں، اس کی بزنس بھی ہے، اس پہ نیٹ فلکس نے ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے، سیریز بنائی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے، کسی کے گھر جب جاتی ہے نا تو اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کیا کیا ہے، تو وہ اپنی چیزیں نکالتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں کون سی چیز کی تمہیں ضرورت ہے اور نہیں ہے. اور کئی دفعہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے جو اس دوسری چیز سے بہتر ہے، تو تم وہ ادنا چیز کی کیوں چاہتے ہو کہ یہ بھی ہو. تو وہ لوگ جب کہتے ہیں نہیں میں یہ جو اچھی چیز ہے اس کو بھی چھوڑ کے کبھی کبھی ادنا چیز کی طرف جاتی ہیں، تو پھر جب وہ ڈسکشن ہوتی ہے، وہ سائیکولوجیکلی ان کو سمجھاتی ہے کہ کیسے تم لوگوں کو یہ ہورڈنگ کی بیماری ہے، اور اس کی کیسے جو ایک اچھی چیز ہے اس پہ شکر کرو، اور پھر اور اس سے ادنا چیزیں کیوں رکھ رہے ہو وغیرہ. تو یہ ساری جو بچکانی چیزیں نہیں، یہ تو اڈلٹس کی چیزیں ہیں. تو قرآن میں یہ ساری چیزیں حکمت ہمیں سمجھائی جاتی ہیں. اب آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھیں حضرت. دیکھیں ایک انسان جو ہوتا ہے کبھی کبھی اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کبھی کاؤنسلنگ وغیرہ بھی ہم کرتے ہیں. ایک انسان اس کی بڑی خوبصورت بیوی ہے، اچھی بیوی ہے، بڑی ماشاءاللہ ملحد انسان ہو، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایک غلط عورت کی طرف جاتا ہے جو اس سے بدصورت بھی ہوتی ہے، اچھی عورت بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو یا نہیں؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے. ہاں تو میری عمر اس میں 65 سال کی، میری بھی نظر پھسل جاتی ہے کبھی کبھی شیخ صاحب، مجھے ماننا پڑے گا، لیکن وہ کنٹرول ٹھیک ہے، کرنا تو پڑتا ہے اب اپنے. ماننا پڑے گا نا، اب ماننا پڑے گا نا. ماننا اب تو دیکھیں میں یہ 65 تو سال کی عمر ہے بچوں کی میری، بات نہیں ہے بیوی نا، بھی ہے. یہ بچوں کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اڈلٹس کی بات ہے نا. بالکل ہے نا، سی بات ہے. ہاں جی. تو ادھر بھی وہ قرآن کی آیت کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کنٹرول کو کرنا بہتر چاہیے، بیوی دی ہے. سمجھ آئی بات؟ کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول چیز اور ہاں تو بن ڈسپلن ہے. اسرائیل کو بھی یہی سمجھایا جا رہا تھا نا کہ تمہیں اچھی چیز اللہ نے دی ہے، جنت سے کھانا تمہیں دیا ہے، تو تم یہ دوسری چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ شکر کرو. تو تمہیں اللہ نے آپ کو اچھی بیوی دی ہے، گھر نہیں بھی نہیں آپ کے لیے اچھا رکھتی ہے، حضرت بہت آپ کا اللہ نے کھانے کے لیے جڑتی بھی ہے. جو ٹینڈے یا مولی، گاجریں، لہسن ہے، وہ بھی اللہ نے ہی دی ہیں. بالکل، تو لیکن جو کیا جنت کیا سے ہو گیا منہ اگر و وہ سلوہ. یہودی
کیا ہو گیا اگر یہودی ادرک لہسن گاجریں مولی ان کا وہ مانگ صحیح بات کیا ضرورت ہے؟ ہاں اب اسباب النزول سمجھے نا کہ اب ادھر آپ فرعون سے بھاگ چکے ہیں، ڈیزرٹ میں ہیں، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جنت سے کھانا دیا ہے تو شکر کرو. اب وہ آپ اس میں ٹھیک کہو ہے. نہیں مجھے بصل کی مجھے پیاز کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے. تو اب یہ بات آئی نا کہ انسان ناشکر ہو جاتا ہے. جب کتنی اب آپ سے میں ایک مثال دیتا ہوں، اب آپ کی عقل میں انشاءاللہ بات بیٹھے گی. ایک بندہ آپ کو ملے جو شپ ریک ہو چکا ہو، مطلب اس کی کشتی ٹوٹ گئی ہے، وہ سمندر میں گھوم رہا ہے، نہ اس کے پاس پینے کا پانی ہے، سارا سالٹ واٹر ہے، اور نہ کھانا ہے اس کے پاس، مر رہا ہے. ٹھیک ہے مثال. اور آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بوٹ ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، آپ کے پاس کچھ مثالاً کھجورے ہیں، کچھ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ہے. آپ کو بندہ نظر آتا ہے، آپ اسے ریسکیو کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی شپ میں بیٹھاتے ہیں. آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، وہ آپ اس کا شیئر کرتے ہیں، جو تھوڑے سے کھجور ہیں، ڈرائی فروٹ آپ شیئر کرتے ہیں. اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یار پیاز نہیں ہے یار، مزہ نہیں آ رہا. ہاں ٹھیک ٹھیک فرمائی. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ نہیں 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 میں آپ نہیں بات سمجھ آئی نا. آپ کہیں گے یار تم پانی میں مر رہے تھے، لیکن تمہاری جان بھی میں نے بچائی، اپنا کھانا بھی تمہیں میں نے دیا، جو چھوٹا میرے ساتھ تھا وہ بھی تمہیں میں نے دیا، جو میں بڑے شوق سے اپنے لیے لے کے آیا تھا وہ بھی میں نے تمہارے شیئر کیا پانی، اور تم اب پیاز مانگ رہے ہو. پاگل ہو بندے. شیخ صاحب تو اگر انسان ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر یہ یہودی مثال سمجھ جائیے. ہاں اگر یہودی ناشکری تھے تو پھر انہیں آزادی دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ واپس فرعون کے ساتھ لے جاتے کہ چلو کھاؤ وہی کھانا کھاؤ. بالکل. اب آپ ناشکروں کو آزادی دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کو حکمت سمجھاتا ہوں بھائی، آپ پوچھیں حضرت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ بات سمجھ گئے نا کہ اس میں حکمت ہے. اب آپ دوسرے سوال پہ گئے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک سوال ختم ہو دوسرے پہ جاتے ہیں. ضرورت کیا تھی؟ انسان ہی ناشکر تھا. انسان اصل میں ہوتا ہے، لیکن اللہ مہربان ہے نا. بنی اسرائیل ناشکر تھے، لیکن اللہ تو مہربان ہے. میں بھی ناشکر ہوں، آپ بھی ناشکر ہیں. کئی بات پہ آپ دیکھیں، اللہ نے آپ کو زندگی دی، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، خود سے آپ نے نہیں لائیں. اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اور آپ ناشکر ہیں، اللہ نہیں مانتے. لیکن پھر بھی اللہ آپ کو موقع دیتا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، شکر کرو اس پہ. میں تو شکر کرتا ہوں کہ یار ناشکری میں بھی اللہ نے مجھے اتنا اچھا رزق دیا ہے. نہیں میں نے کبھی شکر نہیں کیا. ہاں تو یہی آپ کا مسئلہ. یہی دیکھیں نا، سوچیں آپ نے کبھی شکر نہیں کیا، ابھی تک اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے. شیخ صاحب آپ نے کبھی شکر نہیں کیا، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. شیخ آپ نے صاحب کبھی شکر نہیں کیا، علی بھائی اور ذوالفقار بھائی جیسے اچھے لوگوں کو آپ کو ملایا ہے، ہدایت کے ذریعہ آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو شو پہ بٹھایا ہے، پھر بھی آپ شکر نہیں کرتے. شیخ صاحب میرا یہاں پہ ایک کوک ہے، ریسٹورینٹ ہے اس کا، وہ مکھنی دال بڑی اچھی بناتا ہے. ہفتے میں ایک دفعہ مکھنی دال کھاتا ہوں، تو میں اس کو کہتا ہوں یار روٹی اور مکھنی دال بڑی اچھی بناتا ہے. تو وہ میں کہتا ہوں یار تیرا بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی دال بنائی ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ تم اوپر والے کا شکر کرو. میں نے کبھی اوپر والے کو تو میں نے دیکھا نہیں. کھانا تم نے بنایا تو میں تو تمہیں شکریہ تمہارا ہی ہوگا، کسی اور شکریہ تو میں کرتا ہوں بنانے والے کا. اچھا ایک منٹ، اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. آپ کے گھر میں باتھ روم تو ہوگا نا؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے کیا پتا ہے. آبویسلی ٹھیک ہے، آبویسلی ٹھیک ہے. باتھ روم میں فاسٹ ہے؟ فاسٹ ہاں جی بالکل ہے. ہاں، فاسٹ جب آپ کھولتے ہیں پانی آتا ہے؟ آتا پانی. پتہ نہیں کئی کی جگہ میں پانی نہیں ہوتا حضرت، کیا پتہ ہے، پوچھ رہا ہوں ذرا. ٹھیک ہے، کینیڈا میں جب جاتا تو پہلے وارننگ آ جاتی ہے پانی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، پانی آتا ہے فاسٹ سے نا؟ ہاں جی پانی آتا ہے. اب وہ فاسٹ نکال کے میں افریقہ چلا جاؤں اور وہاں ایک دیوار میں فاسٹ گسار دوں اور کھلوں تو پانی آئے گا؟ نہیں وہ پانی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ فاسٹ سے تو پانی میرے سامنے تو فاسٹ ہی نظر آتا ہے. مجھے تو پیچھے ریزروار نہیں نظر آتا، مجھے پائپس نہیں نظر آتی، مجھے لیک نہیں نظر آتی، مجھے تو فاسٹ ہی نظر آتا ہے. مجھے آتی ہیں شیخ صاحب، مجھے آتی ہیں نا. ٹھیک ہے، مجھے آتی ہیں. کیسے آتی ہیں؟ کیونکہ جب خراب ہو جاتا ہے میں ٹھیک بھی کر لیتا ہوں. ہاں مجھے کیسے معلوم ہے ٹھیک کہاں سے کرتے ہیں؟ آتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ ٹولز ہیں، فاسٹ کو نکال لیتے ہیں، پہلے مین ٹھیک ہے، وال بند فاسٹ کیا کو ہوتا نکالتے ہے. ہیں، پھر کیا کریں گے؟ مجھے پورا جو ہے واٹرنگ سسٹم کا پتہ ہے، ٹاورز کا ہاں سسٹم، ٹھیک ہے، پانی کیسے بالکل آتا ہے. بالکل. لیکن اب سچ بولیں عبدالشکور بھائی، اپنے گھر میں آپ نے ریزروار تک نہیں کھولا کبھی؟ نہیں. پائپس تک کھولا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ ریزروار ہے؟ ہاں جی میں نے یہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں ریزروار. ٹھیک ہے، دیکھا نہیں ہے آپ نے ابھی تک؟ سچ بولیں. نہیں دیکھا نہیں، مجھے معلوم ہے کیا ہے. لیکن ایک واٹر ٹینک دیکھیں، واٹر ٹینک. ٹھیک ہے، واٹر ٹینک تک، واٹر ٹینک کے آگے بھی پانی آتا ہے نا؟ ہاں بالکل آتا پانی.
تو جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں جو نظر آتا ہے اسی کا شکر کرتا ہوں، تو اگر نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریزرور نہیں ہے. آپ نے ابھی مان لیا ہے کہ آپ نے ریزرور اپنے علاقے میں نہیں دیکھا، لیکن آپ یہ بھی کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ہے، آپ مانتے ہیں جب تک آپ نے خود نہیں دیکھا. کسی دن اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اسی طرح ہے، اللہ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے. سامنے اگر آپ کو کک نظر آتا ہے تو وہ فوسٹ کی مثال ہے کہ نظر فوسٹ آتا ہے لیکن اس کے پیچھے سے جو آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آتا. آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ریزروور ہے جب آپ نے دیکھا نہیں ہے، ہاں، کیونکہ کسی اور نے آپ کو خبر دی ہے. ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے جب تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جس نے بھی آپ کو ریزروور کی خبر دی ہے اس سے سچے بندے نے ہمیں اللہ کی خبر دی ہے، انبیاء علیہ السلام. اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں ریزروور دیکھ سکتا ہوں کسی دن، جب تک ابھی دیکھا نہیں ہے، تو اللہ بھی آپ دیکھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. بالکل ہو سکتا ہے قیامت کا دن ملے، لیکن ہو سکتا نہیں، ہو میں سکتا، میں اس کا شک نہیں ہے. دیکھیں عبدالشکور بھائی، ابھی یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے نا، یوکرین میں میرے ایک دوست ہیں، تو میرے ساتھ کام مسلم نہیں ہے، تو ان کی فیملی وغیرہ سر یوکرین کی ہے. تو یوکرین میں کچھ لوگوں کو رشین ڈیسینٹ کے تھے، اصل رشین ایتھنیسٹی کے تھے. ان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو رشیا آنے والا ہے. تو انہوں نے بھی آپ کی طرح بات کی، ہو سکتا ہے کہ رشیا ہے لیکن مجھے تو نہیں لگتا، میں نے تو کوئی رشین نہیں دیکھا ابھی تک، یوکرین میں ہی بیٹھا ہوں، ابھی ان کو رشین نظر آ رہے ہیں. تو آپ یہ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن پھر آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اگر قبر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے حضرت؟ ہاں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 حصے میں کیسے کیا؟ یہ تو کہانی ہے، اس کا کوئی ثبوت تو نہیں کہانی ہے؟ ہے. یہ اچھا تو کہانی ہے، اچھا کہانی ہے. ثبوت بھی ہے اب اس کا. اچھا ایک میں ابھی ثبوت آپ کو دیتا ہوں حضرت. میری ویڈیو ہے اس پہ، آپ نے میری ویڈیوز کم دیکھی ہیں، زیادہ دیکھ کے اگر اس ٹائم پہ آتے تو پھر آپ کے لیے مفید ہوتا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جولیس سیزر بندہ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں کتابوں میں تو ضرور تھا، اس ایک کی منٹ ایک منٹ ہسٹری ایک منٹ ہے. ایک منٹ، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ تھا یا نہیں تھا. دیکھیں میری تھا یا نہیں تھا، میرے اس کا صحت سے کوئی فرق نہیں سوال کا جواب دیں حضرت. جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں ان کے مطابق ہسٹری میں ایک بندہ ویری گڈ، پکڑے گئے نا عبدالشکور بھائی، اکارڈنگ ٹو پکڑے ہسٹری. گئے. تھا یا نہیں تھا؟ آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ جولیس سیزر تھا، الیگزینڈر دی گریٹ تھا؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ سچ بولیں، نہیں جھوٹ میں بھی میرے یہاں جو نہیں ہے، سچ. دیکھیے ہسٹری کی دیکھیں کتابیں ہیں، سچ، ٹھیک ہے، ہسٹری کی کتابیں کتابیں ہیں، ہیں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے، آرکیولوجی آرکیولوجسٹ، ایویڈنس بھی ہے. ویری گڈ، سو ویری گڈ. اس سے ریزنیبل اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ریزنیبل وہ کہہ تھے بندے. سکتے ہیں ہاں، تھے. لیکن ویری اگر گڈ. نہ ہوتے تو میری زندگی میں کوئی فرق نہیں. پکڑے گئے حضرت. سب سنیں تو شکور فرمائیے بھائی، فرمائیے. آج تو آپ مسلمان ہو کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مسلمان ہونے میں. بس صحیح ہے، پھر شہادت کے لیے تیاری کر رہے ہیں ابھی 1 منٹ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہسٹورک ریکارڈز، یہ کس نے لکھے ہیں؟ ہسٹورک ریکارڈ زیادہ تر تو آئے ہاں، ہیں کس نے زبان لکھے ہیں؟ منہ سے، پرانے. منہ ہاتھ اور چھوڑے، کچھ لکھے کس نے ہیں؟ کس کی زبان میں؟ ان کا نام کیا ہے؟ جولیس سیزر فرسٹ ہینڈ رپورٹ کس نے اس کو دیکھا تھا؟ کچھ انسکرپشنز ہیں جو پتھروں پہ ہیں، کیونکہ اس انسکرپشن زمانے میں کس نے تو لکھی ہیں پتھروں میں؟ لوگوں نے یہ لکھا کس نے حضرت؟ لوگوں نے لکھے. لوگوں کا نام کیا تھا؟ یہ نہیں مجھے پتا. آپ کو نہیں پتا لیکن آپ نہیں مانتے ہیں. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو چاند 2 حصوں میں ہوا ہے، یہ کس نے دیکھا تھا؟ اس کا نام بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں. لکھا کس نے تھا یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس سے کس نے سنا یہ بھی میں بتا سکتا ہوں. اس نے کسے کہا یہ بھی میں بتا سکتا ہوں. کس کتابوں میں لکھا یہ بھی بتا سکتا ہوں. کتنے لوگوں نے دیکھا یہ بھی بتا سکتا ہوں. دوستوں نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، دشمنوں نے بھی دیکھا، یہ بھی بتا سکتا ہوں. ان دشمن ملحد نے جو اسلام کے خلاف تھے، جو انہوں نے لکھا کہ یہ ہوا تھا یہ بھی دکھا سکتا ہوں. انڈیا میں جو لکھا گیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اورل بھی، ریٹن ٹریڈیشن میں بھی ہے. جو انڈیا میں بادشاہ نے بھی یہ بات دیکھی تھی جو مسلمان نہیں تھا، اس کی بھی ہسٹری ریکارڈز ہیں. تو جو آپ نے بات مانی تھی انسکرپشنز اور آرکیولوجسٹ سے، اس سے زیادہ ایویڈنس میں آپ کو مون سپلٹنگ کے لیے دے سکتا ہوں. تو وہ آپ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ نفاق نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنے پورے ریفرنس کے ساتھ پیش بالکل کیجئے، حضرت، تو بالکل سر. ان پہ بھی غور کیا جائے. رورا پسر ترگو اس غمان نشتا، پشتو میں ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ. حضرت فکر مت کریں، میں نے پوری ویڈیوز پہ بنائی ہے. آپ دیکھیں، آپ گوگل جائیں، مون سپلٹنگ عثمان ابن فاروق ڈالیں،
آپ کو میں ہسٹورک ریکارڈ، حدیث سے ریکارڈ، تاریخ سے ریکارڈ، ہندو اسکرپچر سے ریکارڈ، نیشنل لائبریری آف انڈیا کے ہندوؤں کی طرف سے جو ریکارڈ ہے، لنڈن کی جو لائبریری کے ریکارڈ ہیں، سارے اس میں نے آپ کو دیے ہیں. لیکن اب مسئلہ اس پہ آتا ہے کہ آپ نے جولیس سیزر کو اس طرح مانا جبکہ کہ اس کی فرسٹ ہینڈ رپورٹ کس نے دی تھی یہ آپ کو نہیں پتا. اس حضرت کو شیخ صاحب سیکنڈ سورس کون تھا یہ آپ کو نہیں پتا، تھرڈ سورس کون تھا آپ کو نہیں پتا، کس نے پہلے لکھا آپ کو نہیں پتا، جو لکھائی پتھروں میں کی تھی وہ کس نے لکھی آپ کو نہیں پتا، کب لکھی گئی تھی آپ کو نہیں پتا. اب میں آپ کو اس سے زیادہ ایویڈنس دیتا ہوں. فرسٹ ہینڈ رپورٹس میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس نے دیکھا. انس ابن مالک، مطعم اور صحابہ کا نام بھی تو اس کے خلاف غیر مسلم جو موت تک مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے بھی کہا بالکل ہم نے یہ دیکھا تھا. ہاں یہ بھی ہسٹورک ریکارڈز آپ کو دیتا ہوں، سندن دیتا ہوں، تخریج کے ساتھ دیتا ہوں، جرح و تعدیل کے ساتھ دیتا ہوں، غیر مسلم کے دیتا ہوں، جو جیوگرافیکل اور جگہوں میں تھے جیسے انڈیا میں سے تھے ان کی رپورٹس دیتا ہوں، ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، آرکیولوجسٹ حوالہ دیتا ہوں، جو کدھر لکھی گئی حوالہ دیتا ہوں. تو اب آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ میں شیخ صاحب آج کے وقت پہ گتے کی 2 جلدوں کے بیچ صفحہ میں لکھی ایک کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہاتھ سے پڑھی جا سکتی ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کیا وہ لاجک کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے، ریزن کی کسوٹی پہ. سن لیجیے شیخ صاحب، سن لیجیے. ایک منٹ صرف سننے کا سمجھنا بھی چاہتا ہوں نا. تو آپ نے بھی کہا کہ لاجک کے مطابق ہے نہیں، لیکن کس کی لاجک؟ ہیومن لاجک جو فیکلٹی. لاجک ایک لاجک نہیں ہے حضرت. آپ کو اچھی طرح آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے؟ میں نے سائیکالوجی پہ کئی کتابیں پڑھی ہیں، سائیکیٹرسٹ نے بھی کئی کتابیں پڑھی ہیں. کتابیں نہیں یونیورسٹی سیٹنگ میں آپ نے اکیڈیمکلی سائیکالوجی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، سمجھ گیا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، کوئی بات. سن لیجیے، بات سن لیجیے. میری ایک بات شیخ صاحب نہیں، شیخ صاحب میری ایک بات سننے تھا کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہونا. نہیں پھر آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں نا. شیخ صاحب مجھے اپنی بات، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے. آپ کے لیے ٹائم بچا رہا تھا کہ خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ کریں پھر بات. اب سن لیجیے کیونکہ میری عمر 65 سال کی ہوگی ہے. میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے، آپ کی 100 سال بھی ہو، بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جلدوں کے اندر کتاب ہے، نہ تو یہ لاجک کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہے، نہ ریزننگ کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہے، نہ ریشنلٹی پہ پوری اترتی ہے. یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ سب بیک اینڈ پہ ہیں، وہ اس کتاب کے اندر نہیں ہے. وہ آپ کے یہ کہنے سے قرآن میں نہیں ہے. شیخ صاحب سن لیجیے. نہیں آپ کی بات اب دیکھیں نا، سنیں. آپ نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے. قرآن سے کون سی آیت ہے جو کہتی ہے کہ حضرت نے سورۃ قمر نہیں پڑھی آپ نے نا؟ کون سا چیپٹر ہے؟ سورۃ قمر کی پہلی آیت پڑھ لیں حضرات. ٹھیک ہے میں ابھی کھولتا ہوں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے آپ کو مطلب اچھے لگیں، لوگوں کو بیوقوفی نہ لگیں. اس لیے آپ کو پہلے سے میں آپ مدد کر رہا تھا کہ آپ میری بات پہلے سن لیں تاکہ پھر آگے بیوقوفان بات نہ کریں. قرآن میں شق القمر نہیں ہے، جو سورۃ قمر آپ پہلی آیت پڑھ سکتے ہیں. قرآن.com پہلی آیت دیکھ لیں. چیپٹر قرآن میں یہ بات ہے. قمر نہیں، وہ چیپٹر نمبر، سورت کا نمبر، چیپٹر نمبر، سورت کا نمبر کیا ہے حضرت؟ سورت قمر ہے، جا کے دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں گے نا. ہم تو ایسے نہیں کرتے چیپٹر 4 چیپٹر 6 7 8. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا. اسلامی طریقے میں ہم سورت کر دیتے ہیں، سورت البقرہ، سورت آل عمران. یہ چیپٹر 14 ورس 13 ہمارا طریقہ نہیں ہے. سورت قمر وہ ٹھیک ہے. شیخ صاحب یہاں پہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اگر قرآن پرفیکٹ کتاب ہے تو پھر نمبر کیوں ڈالے گئے ہیں اس میں؟ اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نہیں پہلے 54 آپ نے سوال کیا، اب جواب تو سنیں نا حضرت. میں 54 کھولوں جب. ہاں یہ القمر. The hour has drawn near and the moon was split in two. دیکھیں آ گئی نا. The hour has drawn. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا. And the moon. The hour has drawn near and the moon was split in two. ابھی آپ نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے، ابھی آپ نے قرآن میں پڑھ لیا. I made a mistake. I appreciate. شکر ہے کہ آپ نے. حضرت عبدالشکور بھائی
میں اس لیے آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا تاکہ آپ مسٹیک سے پہلے سیکھ سکتے. ہاں اگر سن لیا ہوتا تھوڑا تو پھر آپ مسٹیک نہ کرتے, سمجھ جاتے قرآن میں ہے, پھر آپ یہ نہیں کہتے قرآن میں یہ باتیں بیک اینڈ کی قرآن میں نہیں ہے, اب یہ آپ نے قرآن میں خود پڑھ لیے. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں مسٹیک. اسٹینڈ کریکٹڈ. آئی تھینک یو, شکر ہے کہ آپ اچھے اخلاقاً بندے ہیں, کہ آپ بات مانتے ہیں, میں آپ شکر گزار ہوں آپ کے اس لیے. دوسری بات آپ کو کرتا ہوں, دیکھیں قرآن کی جو مسائل آپ کہتے ہیں لاجیکل اور ریزن, اب میں بندہ بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں تو بالکل لاجیکل ہے, آپ کہتے ہیں لاجیکل نہیں ہے, تو اب لاجک کا اسکیل کیسے ہوگا؟ اپنی جگہ آپ بھی ٹھیک ہے, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے بالکل. تو اب یہ بات ملحد کا یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی جگہ ہوتا ہے. کوئی بندہ کہے گا یہ لاجیکل ہے, میں کہوں ارسطوٹل لاجیکل نہیں ہے, آپ کہیں گے ہیں مثالاً, یا شاید آپ کہیں نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے اس کی لاجک ہم سے بہتر ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز لاجیکل اور نہیں ہے. اب یہ اس بات تک آئیں کہ کیا یہ کتاب خالق کی ہے یا نہیں, ادھر آئیں. ٹھیک ہے, جی ہاں جی فرمائیے, بات سمجھ آ رہی؟ اچھا فرمائیے. اب جب قرآن نازل ہوا ایسے بندے پہ جو نہ لکھ سکتا ہو, نہ پڑھ سکتا ہو, نہ کہیں سے کاپی کر سکتا ہو, تو یہ قرآن آیا کہاں سے؟ نہ شاعر تھا ہسٹوریکلی, مطلب نبی علیہ محمد علیہ السلام نے کبھی شعر نہیں لکھا. تو ایسی کتاب جو آج تک بلیغ اور فصیح اور عربی نحو کے لیے پڑھی جاتی ہے, جو کوئی شاعر اس کا جواب نہیں دے سکا اس زمانے میں جب عربی شعراء بہت قوی تھے زبان پہ, آج سے بہتر, تو پہلی بات یہ آئی کہاں سے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور کیسے آپ سے ہی گفتگو کر رہا ہوں نا. یہ اسی طرح کی چیزیں تو ہر مذہب میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا, ہر مذہب میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا, کون سی مذہب میں ایسی کتاب ہے جس پہ پوری ایک زبان کی نحو بیس ہوتی ہے یا گرامر بیس ہوتی ہے؟ کون سی دینی کتاب ہے ایسی؟ میں تو میں کیا جس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا, نہیں ہندوازم میں اسی طرح کی. دیکھیں حضرت, پھر بات ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے نا. میں نے آپ کو کہا کہ جو بندہ نہ شاعر تھا, نہ لکھ سکتا تھا, نہ پڑھ سکتا تھا, وہ ایسی کتاب کہاں سے لایا کہ پوری عربی زبان کی نحو, صرف, بلاغہ اس کتاب کی بنیاد پہ پڑھی جاتی ہے. اور ایسی مثال آپ نے کہا بہت ہے, میں نے کہا صرف ایک آپ مجھے دیں کسی اور دینی کتاب, مثالاً آپ ہندوازم کی کوئی کتاب دیں کہ اس کے بیسس پہ پوری ہندی سٹرکچر ہے. آپ گیتا کو بھی کہہ سکتے ہیں, انگلش گیتا کی نہیں, بالکل نہیں, ہیں. بالکل نہیں. میں دیکھیں, میں الحمدللہ یونیورسٹی میں ہندوازم پڑھ چکا ہوں, اور ہندوازم کے ساتھ میں سنسکرپٹ پڑھ چکا ہوں. سنسکرپٹ کے جو اصول ہیں گیتا پہ بیس نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ ہٹا دیں. دوسری بات, آپ بائبل پہ جائیں, ٹھیک ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ جائیں, نیو ٹیسٹمنٹ پہ جائیں, نہ ہیبرو, نہ عربک, نہ گریک کے اصول ان کتابوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ ہٹا دیں. تو آپ کے مثال کہاں ہیں؟ نہیں پھر یہ تو نہیں بات یہ ہے نا کہ جو کتابوں نہیں پکڑے, میں تو ہر کتاب کو اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح دوسری کتابیں پڑھنی چاہتی ہیں. لاسٹ کتاب جو میں نے پڑھی ہے, نہیں سمجھے بات. دیکھیں آپ بات سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا سمجھ نہیں رہے. میں نے یہ آپ سے عرض نہیں کیا کہ آپ کتاب کیسے پڑھتے ہیں, میں نے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ دیکھیں ایسا بندہ جو نہ لکھ سکتا تھا, نہ پڑھ سکتا تھا, نہ شاعر تھا, نہ کبھی اس نے شاعری لکھی تھی, تو ایسی بلیغ کتاب کہ شعراء اس کا جواب نہیں دے سکے تاریخاً, یہ کہاں سے آئی؟ پھر یہ کتاب تو آج ہی ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو پڑھ کے میں تو اسے درست نہیں سمجھتا. اچھا, آج کے زمانے پہ پھر سے آپ سوال سے چھپ رہے ہیں. میں نے یہ آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ درست سمجھتے ہیں نہیں, میں نے کہا ایسی فصیح اور بلیغ عربی زبان کے بلیغ کا مطلب کیا تھا؟ بلیغ کا مطلب کیا تو اب آپ کو بلیغ پارٹ سمجھاؤں گا ذرا. مجھے نہیں پتا. تو شکر بھائی, آپ میرے شاگرد کیوں نہیں بنتے ہیں؟ کیا خیال ہے, میں آپ کو عربی سکھاتا ہوں, نحو, صرف, بلاغہ, پھر آپ سے پوچھوں گا بلیغ کسے کہتے ہیں, بلاغت کسے کہتے ہیں. یو نو واٹس ایلوکوینس آف اسپیچ. ایلوکوینس آف اسپیچ. آپ کدھر سے ہیں؟ پنجاب سے ہیں, سندھ سے ہیں,
पंजाब से, पंजाबी हूँ, पंजाब कट्टर पंजाब पंजाबी। में माशाल्लाह। किधर से पंजाब में? मेरी पैदाइश चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। पंजाब के कोई फेमस शायर का नाम दें। बाबा बुल्ले शाह, शेख बाबा फरीद। बोले शेख फरीद। चले, शेख फरीद की पंजाबी जो शायरी है और आपकी पंजाबी की बातों में फर्क क्या है? वो थोड़ी पुरानी पंजाबी है, उसके लिए कुछ डिक्शनरी में सिर्फ अल्फाज को इतना समझने ही पड़ते फर्क है कि पुरानी पंजाबी है? हैं। हाँ, वो पुरानी टाइप की पंजाबी है, डायलेक्ट भी अलग है। तो हजरत शेख फरीद के जमाने में तो और भी पंजाबी बोलने वाले थे, तो वो क्यों मशहूर हैं? क्योंकि उनका जो अंदाज़े बयान था वो हाँ अलग अंदाज, जैसे गालिब का अंदाज़े बयान अलग, हाँ, इकबाल, शेख फरीद का भी। गालिब, शेख फरीद। तो अब उनकी इन्होंने जो लैंग्वेज को जिंदा किया, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, अब आप बलागत समझ रहे हैं। ठीक है, तो समझ गया। जब एक 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 कहने का एक तरीका होता है। अब मैं कहूं कि भाई गुलामी में तुम ऐसे करो कि तुम जंजीरें तोड़ो, और इस ऐसे कहने में और ये कहने में गुलामी में नाकाम आती हैं तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब इन दोनों बातों में एक ही बात की गई, लेकिन एक की जो खूबसूरती थी वो इकबाल की खूबसूरती थी जिसपे वाह वाह किया जाता है, और दूसरी मेरी बातें थी जो कहते हैं यार पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, आपकी बात अभी ये ठीक है, मजा आ रहा है सुन के आपकी ठीक बातें है, भी, बिल्कुल। एंजॉय लेकिन कर रहा हूँ। इकबाल सुन के आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो बलीग था मुझसे। उसकी जबान, उसकी तरीके तौर पे इतनी खूबसूरती थी कि वो सुन के आप कहते हैं वाह वाह वाह। ठीक है, तो इसको बलागत कहते हैं, कि एलिक्वेंस ऑफ स्पीच, कि जी एक हाँ, बात ठीक। में इतनी डेप्थ डालना, एक बात छोटे अल्फाज में बड़ा मायना डालना, और माशाल्लाह जी मुफ्ती अल्फाज साहब, में माशाल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने अबू शाकिर भाई को जवाबात दिए। उम्मीद है कि वो महजूज भी होंगे और वो सीखेंगे और समझेंगे, और इंशाल्लाह दोबारा भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसमें इतनी और आसानी दोस्त से भी हम हमारे उनको साथ नहीं मौजूद छोड़ने वाले अभी हजरत। एक मिनट अब्दुल शकूर भाई, पहले आपको मैंने अबू शाकिर। अबू शाकिर, ठीक है। अल्लाह, शाकिर आपका बेटा है या वैसे ही अबू शाकिर आपने कुनिया लिया है? नहीं, अब अबू शाकिर एक 9th सेंचुरी का मुल्ला था जिसने अच्छा। इमाम जाफर से मुनाजरा किया था, तो मैं उससे तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। वो शुक्र किसका करता था? अगर शाकिर था। नहीं, ये नहीं मुझे मालूम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाकिर शक करने वाले को भी कहते हैं, जो शक करे। नहीं, ये गलत है। अरबी जबान में शाकिर, शाकारा इसम फाइल है, शाकिर। शुक्र, मैं अली भाई का भी शुक्र हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ जो आप आज आए हैं अपना टाइम निकाल के। अपने दोस्तों भाइयों का भी शुक्र हूँ। मैं एकेडमिक्स चाहता हूँ कि हमेशा सही हो। अगर डिसएग्रीमेंट हो कोई बात नहीं है, शाकिर शक वाले को नहीं कह सकते। ठीक है, मान गया आपकी बात। शाख, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, आपको पहली बात ये है कि देखें हजरत, आपको अच्छी तरह पता है कि आप खुद से नहीं आए, खुद से ये दुनिया नहीं बनी। ये बात आप खुद मानते भी नहीं असल में दिल में, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया में कुछ कभी कभी इंसानों के दिल में शकूक आते हैं। खैर, अल्लाह सबको वाज़ेह करे। आप इस स्ट्रीम के बाद जाएं, गूगल में डालें मून स्प्लिटिंग उस्मान इब्न फारूक, वीडियो देखें। शक और शुबहात से नहीं, खुले दिल से देखें, दिल को साफ करके। ठीक है, उसकी एविडेंस देखें। फिर आप सिर्फ सोचें अबू शकूर भाई कि दुनिया में कितनी चीज़ों को मैं फैक्ट मानता हूँ, अलेक्जेंडर और जूलियस सीजर और ये और वो, जबकि इतनी तहकीक उन चीज़ों के बारे में मेरे पास नहीं है। और इस अदिल्ला एविडेंसेस के सामने मैं कैसे ये इसको मान नहीं सकता? हाँ, और जब दिल में ये ईमान थोड़ा थोड़ा शुरू होगा ना, और आप मुसलमान होने चाहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मुझे आप कांटेक्ट करें, आपके लिए शहादत मैं करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। डील? ठीक है फारूक साहब, ये गारंटी हुई आपसे बात के बड़ा अच्छा लगा। और अभी मेरा भी वक्त हो रहा है। मैं पार्ट टाइम जो है बच्चों को बस में स्कूल से छोड़ के जाता हूँ। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो डेवलपमेंटली चैलेंज्ड हैं, तो काफी अभी मैं स्कूल से वापस मैं कहने वाला था कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, लेकिन अब क्या कहूँ आपको। मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए कि आपने बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और डेवलपमेंटली चैलेंज बच्चों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात पे आप गलत साबित हो गए आज शेख साहब।
اچھا کیسے کیونکہ سنائیں؟ آپ ذوالفقار اشرف بھائی یا علی بھائی ان دونوں سے پوچھ لیتے، یہ مجھے بڑا اچھا انسان سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی ہو نہیں اچھا سکتا مولوی سے اچھا انسان، تو دونوں بالکل دونوں میں آپ اب میں اس پہ تضاد آ جواب گیا. دیتا ہوں، بالکل جواب دیتا ہوں. نہیں ٹکرار نہیں نہیں مجھے ہے، نہیں، بالکل وہ ٹکرار. ذوالفقار اشرف صاحب کو دیجیے جواب، مجھے نہیں. میں وہ انہی کو جواب وہ میرے دیتا وکیل ہیں. ہوں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وکیل کو بھی اور جج کو بھی سمجھاتا ہوں، فکر مت نہیں کریں. میرے وکیل کو سمجھائیے، مجھے نہیں. وکیل کو بھی سمجھاتا ہوں، جج کو بھی سمجھاتا ہوں. سنیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں تو اچھا کیا مراد ہے ان کا؟ یا اب وہ تو ذوالفقار سے مسلمان پوچھیے، ہے، تو ذوالفقار وہ تو بھائی سے پوچھیے. مسلمان ہے، تو وہ وہی میں سمجھ چکا ہوں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نہیں مسلمان میں ہے نا. تو اسلام کی عطائل بھائی وہ کہیں گے کہ بندہ اچھی طرح گفتگو کرتا ہے، بچوں کی خدمت کرتا ہے، اچھا انسان ہے. لیکن اب کوئی اور بندہ آ کے کہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اچھا انسان نہیں ہے، تو ملحد کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ اچھا اور برا سب کے سبجیکٹو ہو جاتے ہیں. تو وہی بندہ کسی کی نظر انداز میں اچھا ہے اور وہی بندہ کسی اور کی نظر انداز میں برا ہے، تو اچھا برا پھر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو پھر بات مذہبی، سمجھ میں آئی؟ یہ تو پھر مذہبی لوگوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے. بالکل. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اچھے برے مذہبی دور پہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو نازل کیے کتاب، اس میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اس میں جو برا ہے وہ برا ہے. تو اس میں پھر پرسپیکٹو نہیں ہوتا، ڈیوائن لا ہوتے ہیں. ہٹلر اچھا بندہ تھا برا بندہ تھا، آپ کے کیا خیال ہے ابو شکور بھائی، ابو شاکر بھائی؟ ہٹلر نہیں ہے، میں اس کو اچھا بندہ نہیں سمجھتا. اچھا. اور جرمنی میں کتنے ملین سے، اور آج بھی کتنے ملین دنیا میں اس کو اچھا بندہ سمجھتے ہیں. تو اچھا برا کون ہے پھر؟ نہیں یہ تو پھر سبجیکٹو ہو جاتا ہے نا. جو ہاں اس کی آئیڈیالوجی یہ کو بات، درست اب سمجھتے ہیں وہ اسی اچھا لیے میں سمجھتے ہیں. کسی چیز میں پکڑا نہیں گیا، آپ پکڑے گئے ہیں. کیونکہ اگر سبجیکٹو ہے تو پھر نہیں اس تو کا آپ مطلب شیخ ہے صاحب آپ تبدیل کر دیا. ایک منٹ اگر سبجیکٹو ہے تو اس کا مطلب آبجیکٹو نہیں ہے. نہیں تو ہاں پھر تو بات تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اور برا سبجیکٹو نہیں ہوتا، اچھا اور برا ایک ڈیوائن کوڈ سے پتہ لگتا ہے. ہم شیخ کہتے صاحب. ہیں اگر مرڈرر تھا تو برا بندہ تھا، برا کام کیا، آگے اللہ اسے معاف کرے نہ کرے اس کے اور اللہ کے بیچ میں بات ہوتی ہے، لیکن یہ برا کام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ نہیں کہ میری سبجیکٹو تھاٹ میں ہو، ہم آبجیکٹو ایویڈنس لاتے ہیں. قال اللہ وقال الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. اوکے شیخ صاحب میرے شکر جانے کا وقت ہو گیا. آپ ابو سے شاکر، دوبارہ بڑی آئیں گے تو خوشی پھر ہوئی آپ سے مل کر کے. دوبارہ نہیں آپ سے تو بات آپ چیت. ویڈیو دیکھ کے جب مسلمان بننے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ شہادت پھر آپ میرے اچھا ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے؟ جانے سے پہلے میں وعدہ چاہتا رہا ہوں، یا نہیں؟ وعدہ رہا. اچھا جانے سے پہلے میں اپنے وکیل اگر وعدہ توڑو تو پھر کون پڑھ کرے گا؟ نہیں ابھی تو میں ریٹائر ہوں نا، تو کھلا وقت ہے میرے پاس. ابھی آپ کے چینل پہ جا کے 2-3 ویڈیو ٹھیک ہے. دیکھوں گا. ون میسج فاؤنڈیشن 2 دن نہیں، بہت ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی. اچھا میں سبسکرائب کریں. اپنے وکیل ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں کہ 1 منٹ کے لیے وہ کچھ کہیں میرے جانے سے پہلے. 1 منٹ کا وقت ہے میرے پاس. ذوالفقار جی صاحب. دیکھیے میں آپ کو اچھا کہتا ہوں، لیکن میرے اچھے کہنے سے اللہ آپ کو جنت میں نہیں ڈالے گا، وہ اپنے قوانین سے ہی ڈالے گا. نہیں مجھے آپ اچھا کہتے ہیں، میرے لیے وہی جنت ہے ذوالفقار صاحب. میرے لیے وہی جنت ہے. نہیں مجھے اس سے بڑی خوشی. ابو شاکر بھائی، ذوالفقار بھائی جس کو بھی اچھا کہیں تو سب بالکل ہر ایک کے دل میں یہ بات اچھی لگے گی، لیکن دیکھیں وہ جنت جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، وہ جنت جس میں آپ کو رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، وہ جنت جدھر آپ کے خاندان اور جو توحید والے لوگ ہیں ان کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت جس میں نہ کوئی انسان تنگ ہوگا نہ بیماری ہوگی. تو ذوالفقار بھائی کے اچھے بولنے کو جتنی بھی احترام دیں، لیکن وہ جنت کو مت چھوڑیں. اوکے شیخ صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اوکے ماشاء اللہ سر، مفتی صاحب بہت اچھی وضاحتیں دی ہیں، بہت مزہ آیا سر. بہت خوبصورت گفتگو. بس ابو شاکر کا بھی مشکور ہے ابو کہ شاکر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے گفتگو کی. بے شک یہ ہمارے بہت فیوریٹ ہیں مفتی صاحب، اچھا رونق لگائی رکھتے ہیں، یہ چینل پہ آتے ہیں تو رونق لگاتے ہیں.